جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا جو پہلا جو مقصد ہے وہ ہے لوگوں کے اندر سے پرپز آف لائف کو کلیئر کرنا. میں نے سماج میں ایک سب سے بڑا ایک لوپ ہول یہ دیکھا ہے جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں پرپز آف لائف کا بڑا فقدان ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ جو پرپز آف لائف جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. ایک منٹ میں بات آپ کا انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں اس سے پہلے کہ آپ پرپز آف لائف کی طرف آئیں کہ لوگوں کو پرپز آف لائف ہونا کیا چاہیے. پرپز کہتے کس کو ہے آپ اس کے تعلق سے تھوڑا لوگوں کو بتا دیں گے تاکہ آسانی ہو کہ پرپز ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر لوگوں کا کیا پرپز ہے جو ابھی کے لوگ ہیں وہ کس پرپز کے تحت جی رہے ہیں, اور اللہ نے کس مقصد سے کس پرپز کے تحت ہم کو پیدا کیا ہے. ان تینوں کو آپ دیکھیں, پرپز جو ہے وہ پرپز کا لٹرلی میننگ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ مقصد ہی ہوتا ہے. لیکن اگر اس کی ڈیفینیشنز میں ہم جائیں تو جو ہم فلاسفر رہے ہیں یا جو محققین ہیں انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک ایسی ذات جو آپ کی کریٹر ہے, جو آپ کو بنا رہی ہے, تو وہ آپ کے مینول میں یہ چیزیں رکھتی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. اس کو مقصد کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک انجینئر ہے, کوئی مشین بنا رہا ہے, تو مشین کسی خاص مقصد کے لیے ہی وہ پیدا کرتا ہے. صحیح ہے. اگر مشین اس مقصد پہ کام نہ کرے تو وہ کیا کہے گا کہ یہ ڈیفیکٹو پیس ہے. صحیح. تو ہمارا کریٹر جو کون ہے, اللہ ہے. بے شک. تو اس نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کے بارے میں قرآن میں بتا دیا, تمام چیزوں میں بتا دیا. اب ایک بندہ جو ہے وہ اس کو مقصد نہ سمجھے جس کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا ہے, تو آپ کہہ لیں کہ اس کی حیثیت کیا رہے گی. آج کے لوگ کس مقصد کے تحت, میجورٹی آپ کو کیا لگتا ہے کس مقصد کے تحت زندگی گزار رہی ہے؟ یہی ایک سماج کا ایک بڑا لوپ ہول ہے نا کہ ہمارے سماج میں پرپز آف لائف کا بڑا فقدان ہے. کیا فقدان ہے؟ ایک متھ کریٹ ہوا ہے ہمارے سماج میں. چونکہ آپ دیکھ لیں کہ جب اس کا سب سے ہم لوگ بیس پہ اگر جائیں تو اس کی شروعات جو ہے تو وہ کیپٹلزم سے ہوتی ہے. میں بہت شارٹ بتاتا ہوں کہ آج ہمارا سماج جو ہے وہ میٹرلسٹک دور میں ہے. ہر ایک کی سوچ جو ہے نا میٹرلزم کے تحت ہو گئی ہے. آئی, می اینڈ مائی سیلف. اس کا سب سے زیادہ پریشر, چونکہ فہیم بھائی بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ مڈل کلاس سے بلانگ کرتے ہیں, تو اس میں پھنستا سب سے زیادہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں, اور خاص کر یوتھ اس کے زیادہ پھنس جاتا ہے. اس لیے پھنس جاتے ہیں کیونکہ ایک متھ کریٹ کی گئی ہے کہ اگر تم اچھی جاب میں نہیں رہو گے, اگر تم اچھے کماؤ گے نہیں, تو تمہیں سماج میں اچھا نہیں سمجھا جائے گا. یعنی جو ہمارا بیس کیا ہے اچھا سمجھے جانے کا, ہمارا کیریکٹر ہے, ہمارا کردار. لیکن یہاں کیریکٹر کو ختم کر کے منی پاور کو دکھایا گیا. اللہ کے نزدیک تقویٰ ہے. ہاں, اور یہاں ہمارے سماج میں کیا ایک متھ کریٹ کیا گیا کہ منی پاور, آپ کا جاب ہونا چاہیے تو ہی آپ کے لیے پیسہ ہے, یا سوری آپ کے لیے شہرت ہے, آپ سماج میں کسی رتبے کے والے ہو, آپ کو سماج عزت دے گی. صحیح ہے. آپ کا مطلب کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ایسے ہی لوگوں کے سامنے جاتے ہیں, چاہے اس کا کردار کیسا بھی. بالکل. آج سماج میں کہہ لیجیے کہ انصاف ہو کیوں نہیں رہا, اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انصاف کرنے والا یعنی منصف اس کو بنایا جاتا ہے جسے خود کی کیریکٹر کی کوئی گواہی نہیں ہے. صحیح. یا خود کا کیریکٹر خراب ہے. کیوں؟ اس کے پوسٹ کی وجہ سے, اس کی شہرت کی وجہ سے, اس کے پیسوں کی وجہ سے اس کو وہاں لا کے بٹھایا جاتا ہے. اب نہ اس کے پاس اچھا کیریکٹر ہے, نہ نالج ہے, نہ ایکسپیرینس ہے, تو انصاف کہاں سے ہوگا؟ مطلب میں اس کو ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. شہباز بھائی نے بہت اچھی بات کہی کہ یہاں پر مطلب ان کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج اسی شخص کی عزت ہے جس کے پاس پیسہ ہے. صحیح. وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے, اٹ ڈزنٹ مین. بالکل لوگوں کی سے فرق نہیں پڑتا. بالکل, یہ آج سماج میں یہ دیکھا جا رہا ہے یہ چیز. آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کی عزت ہے. اب زیادہ دور نہیں, آج سے 15 سال پیچھے چلے جائیں, 10 سے 15 سال کل تک جو محفلیں لگا کرتی تھیں, جو پنچت ہوا کرتی تھی, اس پنچ میں دیکھیں انہی لوگوں کو بلایا جاتا تھا جو سماج کے باعزت لوگ ہوا کرتے تھے. صحیح. دوراندیش لوگ ہوا کرتے تھے. دوراندیش ہیں, جو دینی تعلیم سے وابستہ ہیں, جن کو دنیا کی بھی نالج ہے, سماج کے پرکھ ہے, ایسے لوگوں کو بیٹھایا جاتا تھا. واٹ ایور آپ کے پاس پیسہ ہو نہ ہو, اٹ ڈزنٹ مین. اس وقت یہ مطلب ہی نہیں تھا آپ کتنے پیسے والے ہیں. لوگ جو پرکھنے کا جو ان کا معیار تھا نا, وہ یہ تھا کہ یہ کیسا بندہ ہے, دین سے کتنا قریب ہے, سماج کی کتنی پرکھ ہے, لوگوں میں کتنا پکڑ ہے. اب یہ سارا ریورس ہو گیا ہے, ٹوٹلی ایک جگہ جا کر رک گیا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے, آپ کے پاس عہدہ کیا ہے, آپ کا کیریکٹر, اس کی بھی کوئی. صحیح. یہ بات تو سامنے آ گئی. اور یہاں پر آگے میں جو ہوں کہ اب یہ جو متھ کریٹ ہوئی ہے اس نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے یوتھ کو, ٹین ایجرز کو. ان پہ پریشر کریٹ ہوا ہے. ہم لوگ چونکہ یوتھ سے بہت زیادہ انٹریکشن کرتے ہیں. لاسٹ رمضان میں ہمارا ایک سیشن ہوا تھا جس میں ہمارے پڑوس کے ہی مطلب پاس کے دریا کے اس پار ایک بھائی آئے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے والد کے بارے میں شکایت کی. صحیح. صحیح. کہ والد نے مجھ پہ بہت پریشر کریٹ کیا ہوا ہے نوکری کے تعلق سے, کتنا پڑھا دے تم کچھ نہیں لے پائے, کچھ نہیں یہ کر پائے. پھر اس نے ایک بات شکایت کی کہ میں اتنا سخت ہو گیا ہوں کہ مجھے رونا نہیں آتا.
तो सोचिए उसकी डिप्रेशन और एंजाइटी या मेंटली स्ट्रेस की क्या इंतहा होगी। बिल्कुल। हम ये समझते हैं, और चूंकि यूथ में ज़्यादा इंटरेक्शन होता है तो यूथ की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मिडिल क्लास में यूथ की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन पे ये जो हमारी सोसाइटी ने प्रेशर क्रिएट किया हुआ है ना, जो सो कॉल्ड अपना एक मकसद बताकर कि आपका मकसद ये होना चाहिए, उसके वजह से यूथ अपने पोटेंशियल को गंवा रही है। सही। तो ये है सोसाइटी का। लेकिन अब बहैसियत मुसलमान हम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने हर एक शख्स को इनफरादी तौर पर एक मकसद दिया है, इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करें। इबादत इन द सेंस सिर्फ ये नहीं कि नमाज और रोज़ा, नहीं, इबादत की एक जामे तारीफ है। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह लिखते हैं अपनी किताब में कि हर वो काम जिसका अल्लाह ने तुमको करने का हुक्म दिया वो इबादत है। सही। और हर वो काम जिससे अल्लाह ने तुम्हें मना कर दिया और तुम रुक गए वो भी इबादत है। सुभान अल्लाह। अब देखें कि एक बंदा ऐसा है जो हलाल की तगदो करता है, मील वगैरह में काम करता है, इसलिए काम करता है कि मैं वहाँ से हलाल कमाऊँ और अपने बीवी बच्चे के हुकूक अदा करूँ, तो वो भी इबादत करे क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि तुम हलाल कमाओ। सही है। लेकिन हमारी सोसाइटी का जो मकसद, जो उसका मिथ है, उसने क्या किया कि उसको नीचा समझा, मील में काम करते हो उसको हक है। हालांकि आप देखें कि वो बहुत बेहतर है क्योंकि वो हलाल कमाता है। सही। ठीक है। तो एक मकसद जो है इनफरादी हर शख्स पर अल्लाह ने आयत कर दिया कि आपने अल्लाह की इबादत करनी है, आपको इसलिए क्रिएट किया गया है। एक मकसद जो हमें मिलता है वो सीरतुन नबी से मिलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिशन को लेकर आए और उन्होंने जिस तरह उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, एक इस्लामी ममलिकत की बुनियाद डाली जी, और फिर कहा कि तुम में से जो लोग यहाँ नहीं हैं हिज्जतुल वदा के मौके पर वो दूसरों तक ये बातें पहुँचाएं, तो हम तक ये बातें पहुँची। तो ये हमारा मकसद है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली नस्लों तक ये बातें पहुँचाएं, अपने अमाल के जरिए, अपने किरदार के जरिए।